بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بڑے ہی بہادر اور بزرگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی یہ وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور باتیں کرنے کے لیے ایک خاص جگہ کا انتخاب کیا گیا جسے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ دوستو، یہ تھا ایک مختصر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ دوستو، ایک بات اور جان لیں، یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ بے حد اہم اور نہایت شاندار اور قرآنی واقعہ ہے۔ یعنی یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے، اور یہ واقعہ قرآن کی سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت کہا گیا ہے، جو کہ پہلے پارے میں ہی موجود ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور شریف انسان رہتا تھا، جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بالکل چھوٹا تھا، اور یہ لوگ بہت ہی غریب تھے، اور ان کے پاس صرف ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ لہٰذا اس شخص نے اس گائے کی بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پیچھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جس وقت تک میرا بچہ بڑا ہو جائے۔ دوستو، اس کے کچھ دن کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی، اور وہ گائے کی بچیا کچھ وقت کے بعد بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور اس شخص کا بیٹا بھی جوان ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر بہت ہی نیک اور ماں کا بڑا فرمانبردار نکلا۔ یہ لڑکا نیک تھا کہ اس کی نیکی اور پرہیزگاری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ رات کے ایک حصے میں وہ سوتا تھا، ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح میں وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لایا کرتا تھا اور انہیں بیچ دیا کرتا تھا۔ ان لکڑیوں کے بیچنے سے اسے جو بھی پیسہ ملتا تھا، اس میں سے کچھ پیسے وہ غریبوں اور مسکینوں کو بانٹ دیتا تھا، اور پھر جو پیسے بچتے ان سے وہ اپنے روزمرہ کے خرچ پورے کرتا تھا، یعنی اپنا گھر چلاتا تھا، اور اس کے بعد جو پیسے ہوتے وہ سارے کے سارے پیسے اپنی ماں کو دے دیتا تھا۔ دوستو، ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے والد نے جنگل میں ایک بچیا چھوڑی تھی جسے وہ فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ آئے تھے۔ اب تم بڑے ہو چکے ہو، لہٰذا تم اس جنگل میں جاؤ اور یہ دعا مانگو کہ یا خدا تو میرے والد کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اتنی چمک رہی ہوگی کہ جیسے اگتے ہوئے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کا بے حد فرمانبردار تھا۔ لہٰذا یہ سن کر وہ اس جنگل میں جھاڑی کے پاس پہنچ گیا
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا تو فوراً ہی وہ گائے دوڑ کر اس کے پاس آ گئی۔ بہرحال وہ اس گائے کو گھر لے کر آیا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ دو، لیکن کسی گراہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا، یعنی کہ جس کو بھی یہ گائے تم بیچو تو اس شخص کے بارے میں مجھے بتا دینا۔ لہذا ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بہرحال بازار میں ایک گراہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے مشورے کیے بنا مجھے یہ گائے بیچ دیں گے۔ یہ بات سن کر لڑکے نے کہا تم مجھے اس گائے کی قیمت بھی زیادہ قیمت کیوں نہ دو، لیکن میں اس گائے کو اپنی ماں کے مشورے کیے بغیر ہرگز نہیں بیچوں گا۔ لہذا لڑکا گھر واپس آیا اور سارا ماجرا اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماں نے بیٹے کو بتایا کہ شاید یہ گراہک فرشتہ ہو۔ بیٹا اس لیے تم اس گراہک سے مشورہ کرو کہ ابھی ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے جب اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس گراہک نے کہا تم ابھی اس گائے کو مت بیچو، کیونکہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ اس گائے کو خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت تمہیں دے دیں گے، یعنی کہ اگر تم اس وقت اس گائے کو بیچو گے تو تمہیں اتنی دولت دی جائے گی کہ اس شہر کے سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ لڑکا اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویران جگہ پر پھینک دیا۔ صبح ہوئی تو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو اس میں سے کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھنے لگے۔ انہوں نے کہا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ مہربانی کر کے آپ بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خریدو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس گائے کے رنگ روپ کے بارے میں پوچھا۔ جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ان لوگوں نے ویسے ہی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ یہ لوگ اس لڑکے کی گائے تک پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ گائے تو ہو ویسی ہی تھی جس طرح کی گائے کی ان کو تلاش تھی، لہذا ان لوگوں نے کثیر تعداد میں سونا دے کر اس گائے کو خریدا اور اس گائے کی زبان یا دم کی ہڈی سے اس لاش کو مارا تو مردہ زندہ ہو گیا اور بولنے لگا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے مار دیا، میرا قتل کر دیا، اور پھر اتنا بتا کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو سزا دی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جس نے کی گائے بیچی تھی وہ بوریوں میں سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا جو اسے اس گائے کے بیچنے کے بدلے میں ملا تھا، اور اس نے وہ سونا اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا اور وہ اپنے معاشرے کا سب سے مالدار آدمی ہو گیا۔ اپنے پورے علاقے میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبردار اور خدمت کرنے والوں کو اللہ رب العزت غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اس جگہ سے دیتا ہے جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بے شمار دولت عطا فرمائی اور اسے سب سے بڑا مالدار اور شاندار آدمی بنا دیا۔ دوستو، یہاں ایک بات اور غور کرنے والی ہے کہ
جو اپنا مال اللہ کی امانت میں سونپ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر اور برکت عطا فرماتا ہے۔ دوستو ذرا سوچئے کہ اس بندے نے ایک بچیا کو جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا۔ اس جنگل میں شیر اور چیتے اور خطرناک جنگلی جانور رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بچیا کو کسی جانور نے نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ اس بندے نے اس بچیا کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اس لیے دوستو جب آپ گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا اور مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دوستو ایک بات اور جان لیں، یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ بے حد اہم اور نہایتی شاندار قرآنی واقعہ ہے، یعنی یہ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن میں موجود ہے اور یہ واقعہ قرآن کی سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت کہا گیا ہے، جو کہ پہلے پارے میں ہی موجود ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اس واقعے کو مکمل طور پر پڑھیں اور سمجھیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔